آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ صدر ٹرمپ کو گرین لینڈ ہر صورت میں چاہیے، بھلے یورپ سے ان کے تعلقات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں۔ یورپی ممالک نے بھی اب اس معاملے کو سیریسلی لینا شروع کر دیا ہے اور کچھ ممالک نے گرین لینڈ میں اپنے فوجی بھی بھیجے ہیں۔ پاکستان کا صدر ٹرمپ کے قریب سمجھے جانے والی ایک فائنینشیل فرم کے ساتھ کیا سمجھوتا ہوا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی، اور کیا اے آئی ٹولز کے جن میں اس وقت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، ان کا غیر ضروری استعمال آپ کو ذہنی مریض بنا سکتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مگر پہلے مختصراً ایران کی بات، جہاں کل سے حکومت مخالف مظاہروں کا زور بظاہر ٹوٹ رہا ہے۔ دارالحکومت تہران میں جگہ جگہ حفاظتی چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں جن پہ فوج اور پاسداران کے دستے تعینات ہیں۔ آج ممکنہ بیرونی فضائی حملے کے خدشے کے پیش نظر ایرانی فضائی حدود کو لگ بھگ 5 گھنٹے کے لیے بند رکھنے کے بعد کھول دیا گیا۔ ادھر نیو یارک میں ایران کی صورتحال پہ سلامتی کونسل کا اجلاس جاری ہے۔ سرکاری سطح پہ ایرانی حکومت نے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد نہیں بتائی ہے، صرف اتنا کہا ہے کہ مرنے والوں میں سیکیورٹی اداروں کے 100 سے زائد ارکان شامل ہیں، ان میں سے بہت سو کے آج جنازے بھی ہوئے۔ تاہم غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق مرنے والے احتجاجیوں کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اپنا لہجہ فی الحال بدلا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ سابق ایرانی ولی عہد رضا پہلوی کی ایران میں اس وقت کتنی حمایت ہے۔ بقول صدر ٹرمپ، ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ موجودہ مظاہروں میں شامل ہونے والوں کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ ایران میں مظاہرین کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ جی تو کچھ حد تک کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ یار کچھ ممالک نے ثالثی کی ہے، سعودی عرب کا نام آتا ہے، عمان کا، قطر کا، کہیں کہیں پاکستان کا بھی نام آتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ شاید جنگ نہ ہو، لیکن اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ساؤتھ چائنا سی سے گلف کی طرف ایک پوری امریکن ایئر کرافٹ اسٹرائک فورس روانہ ہے۔ ایبراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر اس کے ساتھ ہے، پہنچنے میں ابھی کوئی 6 دن لگیں گے، تو ابھی پکچر باقی ہے دوست، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب امریکی فوج، امریکی نیوی ایران کی طرف بڑھ رہی ہے، یورپی افواج جو ہیں وہ گرین لینڈ جا رہے ہیں۔ مطلب کیا دن دیکھنے کو مل رہا ہے، کبھی تصور نہیں، سمجھ نہیں آتی یار، سمجھ نہیں آتی۔ جرمنی نے کوئی 13 فوجی بھیجے ہیں، فرانس کے جو صدر ہیں ایمینوئل میکرون بہت سخت بیانات کے ساتھ انہوں نے بھی کچھ وہاں پر فوج بھیجی ہے۔ سویڈن، ناروے، ایسٹونیا بھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ یو کے نے ابھی تک 1 ملٹری افسر بھیجا ہے۔ یہ میں مذاق نہیں اڑا رہا یہاں پر، کیونکہ یہ ابھی ابتدا ہے اور یہ ایک سگنل ہے۔ اچھا، یورپی ممالک کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری وہاں پر مشقیں ہو رہی ہیں، یہ ایک آپریشن آرکٹک انڈیورنس کا ہے، اس میں ایک فوجی حصہ لے گا، اس میں ایک ایگزیکٹلی رائٹ۔ تو لیکن یہ ہے ایک سگنل ٹو دا یو ایس۔ اچھا، سگنل دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ پچھلے روز گرین لینڈ اور ڈنمارک کے وزرائے خارجہ گئے امریکہ، واشنگٹن ڈی سی میں، جہاں ٹرمپ سے تو ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ آپ اس لیول کے نہیں ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے ملاقات کی، اور جب ملاقات سے نکلے اور وہاں پر پریس کانفرنس ہوئی تو واضح الفاظ میں ڈینش وزیر خارجہ نے کہا کہ ٹرمپ تلا ہوا ہے گرین لینڈ پر قبضے کرنے پر۔ تو معاملہ ابھی کافی گھمبیر ہے۔ اچھا، اب سوال یہ بنتا ہے کہ مطلب گرین لینڈ پر کیوں کرنا چاہ رہا ہے ٹرمپ؟ ہمیں کیا وہ رسک کھیل رہا ہے کہ گرین لینڈ بھی لینا ہے تاکہ پورا نارتھ امریکہ کا کانٹیننٹ بن جائے؟ نہیں، پہلے سب سے پہلے ایک غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نارمل میپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ گرین لینڈ بہت ہی بڑا، یہ والا نہیں یار، وہ مووی والا، وہی والا لے آؤ، تو آپ کو لگے گا کہ دیکھیں گرین لینڈ کتنا بڑا ہے، افریقہ سے بھی بڑا ہے۔ یہ اس کا اصل سائز نہیں ہے۔ اصل سائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً سعودی عربیہ سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، اور انڈیا یا تقریباً پورے انڈین سب کانٹیننٹ سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا، کیونکہ یہ میپ فلیٹ ہوتے ہیں
تو ان میں آپ کو رقبے کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا اہم ہے, بعد میں ہم اس پر آئیں گے. اچھا, نمبر 1 ریزن ظاہر ہے قدرتی وسائل. گرین لینڈ جو ہے وہ ریئر ارتھ مٹیریلز میں کافی رچ ہے. اگر وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ علاقوں میں جہاں پر آف شور ڈرلنگ اور گیس کا کام ہو رہا ہے, یہاں پر کوبالٹ, لیتھیم, نیوڈائمیم وغیرہ بھی موجود ہیں. وہاں تک رسائی تھوڑی سی مشکل کام ہے کیونکہ برف کے بیچ میں آپ کو ڈرلنگ کرنی ہوگی. اس وقت تقریباً دنیا کی جو کل ریئر ارتھ پروڈکشن ہے اور پروسیسنگ ہے 60 سے 90% چین کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کو اور بالخصوص ٹرمپ کو ریئر ارتھس کی بہت لالچ ہے, اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ آپ کے جتنے بھی ایڈوانسڈ الیکٹرانکس ہیں, جتنے بھی ایڈوانسڈ ملٹری ٹیک ہے, گرین ٹیکنالوجیز ہیں, ان منرلز کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. لیکن صرف وسائل کی بات نہیں ہے. آپ کسی بھی اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ یار کیا 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی پراپرٹی کی جو سب سے اہم ہوتی ہے, وہ کہے گا لوکیشن, لوکیشن اور لوکیشن. تو گرین لینڈ کی لوکیشن بھی انتہائی اہم ہے. اگر ہم دوسرے میپ پر جائیں تو کیونکہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, یہ آپ دیکھیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, برف پگھل رہی ہے, تو 2 نئی میریٹائم ٹریڈ روٹس کھل رہے ہیں. ایک ہے اوپر والی جو بلو لائن آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے ناردرن سی روٹ. یہ تقریباً اگر ہم نیکسٹ میپ پر جائیں میں آپ کو دکھا سکوں, یہ رشیا کے نارتھ سے گزرتی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ تھرو دا آئس یورپ اور کینیڈا, امریکہ تک پہنچ رہی ہوتی ہے. دوسرا جو روٹ ہے نارتھ ویسٹ پیسیج ہے ریڈ میں, جو کینیڈا کے ٹائم سے پوچھ رہے تھے, اس پر ہم بعد میں آئیں گے. اب اگر آپ دیکھیں وہ جو لال لائن ہے, اب اس وقت جو موجودہ روٹ ہے وہ ہے کہ اگر چین سے کشتی چلتی ہے, فرض کریں ڈانجنگ چین سے, تو وہ جائے گی ساؤتھ چائنا سی سے گزرتے ہوئے ہے, بیچ میں آئیں گے ملاکا اسٹریٹس جو ایک چوک پوائنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ چین کافی سینسیٹیو ہے اس کے بارے میں. پھر بھارت کے ساحل سے گزرتے گزرتے باب المندب ایک اور چوک پوائنٹ, پھر سویز کنال تیسرا چوک پوائنٹ, پھر میڈیٹرینین سی اگر آپ اوپر جائیں وہاں سے اسٹریٹس آف جبرالٹر سے گزرتے گزرتے آپ پہنچیں گے فرض کریں روٹرڈیم یا ایمسٹرڈیم, جس کا مطلب ہے کہ آپ کو تقریباً 11,000 ناٹیکل مائلز کا سفر کرنا پڑے گا, اور اس سفر میں آپ کے کوئی 22 دن لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ اوپر کا روٹ جو بلو میں ہے, یہ روٹ تقریباً 8,000 ناٹیکل مائلز کا ہے, اور یہ آپ 10 سے 12 دن میں آپ آدھے وقت کا مطلب ہے آدھا خرچہ. اب یہ روٹ پہلے بھی استعمال ہوا ہے لیکن صرف موسم گرما میں جب وہاں پر برف نہیں ہوتی. 2021 میں پہلی بار ایک رشین شپ نے ونٹر میں اس کو کراس کیا ایک آئس بریکر کی مدد سے. اب کیونکہ برف پگھل رہی ہے تو یہ روٹ آنے والے دہائیوں میں انتہائی اہم ہو جائے گا. اور اگر آپ ایک بار پھر وہ جو میپ پر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین لینڈ بالکل بیچ میں آتا ہے ان دونوں روٹس کے. اچھا, جو دوسرا روٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے امریکہ کے لیے, بیکاز یہ بالکل نارتھ امریکہ کے اوپر سے گزرتا ہے, تو وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اگر میں آئس میلٹ ہو تو گرین لینڈ کے راستے سے رشین سب مرینز, رشین ٹریڈ یا چائنیز سب مرینز وہاں پر پہنچ سکے. اب اگر گرین لینڈ پر یو ایس کا قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ جبھی بھی چاہیں ان سارے ٹریڈ روٹس کو بلاک کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوئے ہیں. آپ ایشیا میں لے لیں, آپ آسٹریلیا لے لیں, افریقہ لے لیں, ساؤتھ امریکہ لے لیں, کہیں جو فائنل فرنٹیئر جو آخری جگہ بچی ہے جو مکمل طور پر ایکسپلائٹ نہیں ہوئی وہ کیا ہے؟ آرکٹک ریجن. آرکٹک ریجن میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30% جو دنیا کی جو ٹوٹل گیس سپلائی ہے جو ابھی ٹیپ نہیں ہوئی وہاں پر ملے گی. 15% دنیا کی پوری تیل کی سپلائی جو ابھی تک ایکسپلائٹ نہیں ہوئی وہاں ملے گی. اگین یہاں پر ریئر ارتھس بھی آپ کو ملیں گے, آپ کو منرلز بھی ملیں گے, آپ کو میٹلز بھی ملیں گے, اور پھر ظاہر ہے کہ فشریز ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ مور امپورٹنٹلی جس ڈائریکشن میں دنیا جا رہی ہے, دنیا کے جو تازہ پانی کے ذخائر ہیں 20% آپ کو اسی خطے میں ملیں گے ان دا فارم آف آئس. گوئنگ فارورڈ دس ول بیکم اے اسٹریٹجک ریسورس. تو
وسائل کے لحاظ سے, ٹریڈ کے لحاظ سے یہ بہت ہی قیمتی ریئل اسٹیٹ ہے. لیکن ایک اور وجہ بھی ہے, اور وہ ہے گرین لینڈ کی جیوگرافیکل پوزیشننگ اسٹریٹجی کے لحاظ سے. اب اگر وہ آخری میپ ہم دکھائیں جی, یہ اب نارمل فلیٹ میپ میں آپ اس کو بات کی سمجھ نہیں آتی, لیکن آپ دیکھیں لیفٹ پر ہے کینیڈا اور امریکہ یعنی نارتھ امریکہ, رائٹ, بیچ میں لال میں گرین لینڈ ہے, دوسری طرف کیا ہے, رشیا اینڈ چائنا اینڈ obviously جو بھی ایشیا ہے. اب اگر فرض کریں روس سے ایک بلسٹک میسائل فائر ہوتا ہے تو وہ یہی روٹ لے گا, مطلب کہ بلسٹک میسائل ایک آرک میں جاتے ہیں نا, پہلے اوپر اور پھر ایک دم نیچے, وہ آرک گرین لینڈ کے اوپر سے ہے. مطلب کہ فیوچر میں کوئی بھی میسائل ڈیفنس سسٹم آپ کو لگانا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ اسرائیل کی آئرن ڈوم ہے, تو ٹرمپ نے کہا کہ مجھے گولڈن ڈوم چاہیے. گرین لینڈ کے بغیر آپ اس گولڈن ڈوم کا کچھ نہیں کر سکتے اس وقت. ظاہر ہے کیونکہ گرین لینڈ ایک نیٹو پارٹنر ہے, امریکن ملٹری پریزنس بھی ہے وہاں پہ. تھول ایئر بیس پر امریکہ کا ایک بہت بڑا ریڈار سسٹم ہے جو ایک ارلی وارننگ سسٹم ہے کہ کچھ سیکنڈ پہلے ہم ڈیٹیکٹ کر لیں گے اگر روس یا چین سے کوئی بھی میسائل فائر ہو رہا ہے, لیکن وہاں پر میسائل ڈیفنس اس وقت نہیں ہے. تو اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پورا میسائل ڈیفنس سسٹم بنائے تو ان کے انٹرسیپٹرز ان کو گرین لینڈ میں ہی لگانے ہوں گے. تو یہ جو ہم اکثر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ بندہ پاگل ہے, گرین لینڈ لے کے کیا کرے گا, تو اس کے پیچھے ایک پوری اسٹریٹجی ہے, اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ گرین لینڈ پر نظریں آئی ہیں. 2019 میں ٹرمپ نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ یار یہ مجھے چاہیے, لیکن پھر بہت کچھ ہو گیا, وہ بھول گئے. 110 سال پہلے امریکہ کی نظریں ہیں گرین لینڈ پہ. 1910 میں امریکن ایڈمنسٹریشن نے پہلی بار ڈنمارک سے کہا کہ اگر آپ ہمیں گرین لینڈ دے دیں تو بدلے میں فلپینز کی جو امریکن کالونی تھی اس زمانے میں, اس میں آپ کو کچھ جزیرے دے سکتے ہیں تاکہ ایشیا سے تجارت آسان ہو جائے. دوسری جو عالمی جنگ ہے اس کے دوران امریکن ایئر فورس نے گرین لینڈ کو یورپ اور امریکہ کے درمیانی ایئر بیس کے طور پہ بہت زیادہ استعمال کیا. جنگ کے بعد دوبارہ ڈنمارک کو پیشکش کی گئی کہ $10 کروڑ کا سونا لے لو اور گرین لینڈ ہمیں دے دو. ڈنمارک نے بس اتنا کہا کہ آپ ایک ایئر بیس بنا لیں اور باقی بھی آپ کو ضرورت ہو ہم آپ کو ویلکم کریں گے, لیکن ملکیت کے کاغذات ہم آپ کو نہیں دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی ڈنمارک نے 1917 میں جو کیریبین ہے وہاں اپنے 3 جو جزیرے تھے امریکہ کو $2.5 کروڑ سونے کے بدلے دے دیے تھے. امریکہ نے کہا تھا یار پاناما کینال بنائیے, اس کی حفاظت کے لیے چاہیے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے 2.5 کروڑ دو اور لے لو. تو وہی اس وقت بیچ دیے اس نے اپنے علاقے ڈنمارک نے, لیکن گرین لینڈ نہیں بیچ رہا. یار یہ تو زیادتی نہیں, اب ایسا تو نہیں ہے نا یار, اس کی مرضی ہے کہ وہ جو بیچنا چاہے یا نہیں بیچنا چاہے. اگر میں نے آپ کو اپنی گاڑی بیچی ہے 10 سال پہلے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر بھی بیچو, تو یہ تو میرا حق ہے نا. امریکہ بڑا بھائی ہے نیٹو کا کچھ تو. ویسے یہ بڑا مزیدار یہ گیم یہ ہے کہ فائنلی یورپ کے کچھ سمجھ آنے لگی ہے کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے. ابھی میں کچھ پولز پڑھ رہا تھا تو تقریباً اس وقت 20% یورپین کہتے ہیں کہ یار اتحادی تو دور کی بات, یہ تو کھلے ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے گا. یار ایک طرف ٹرمپ ایک طرف پوتن, ہو سینڈوچ بن گیا یورپ, اور یہ بات پوری طرح سمجھنے میں کم از کم 5 سال کہیں نہیں گئے. وقفہ لے لیں. اس ہفتے حکومت پاکستان نے ڈیجیٹل کرنسی کے شعبے میں ایک اور بڑا قدم اٹھایا اور مفاہمت کی ایک یادداشت پہ دستخط ہوئے. کل کس کے ساتھ ہوئے؟ یہ کمپنی ہے SC فائنینشیل ٹیکنالوجیز. یہ کوئی بڑی یا کوئی نامور کمپنی نہیں ہے, لیکن سسٹر کمپنی ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کی. ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا اپنا خاندان کرپٹو کا جو کاروبار کرتا ہے وہ اس کمپنی کے تحت کرتا ہے, اور ورلڈ لبرٹی فائنینشیل جو ہے اس کے ذریعے وہ پروموٹ کر رہے ہیں USD1 اسٹیبل کوائن ادائیگیوں کے لیے. اچھا, یہ جو یادداشت پہ دستخط ہوا اس کے جو CEO ہیں وہ ہیں زیک وٹکاف, جو کہ صاحبزادے ہیں اسٹیو وٹکاف کے, صدر ٹرمپ کے رائٹ ہینڈ مین آپ کہہ لیں, ان کے مشیر کہہ لیں, ان کے انوائے کہہ لیں. تو اہم شخصیات. اور جب یہ CEO آئے پاکستان لینڈ کیا, زبردست ان کا استقبال ہوا, ان کی میٹنگز ہوئیں, آرمی چیف وہاں پہ تھے, پرائم منسٹر تھے, فائنانس منسٹر تھے. مطلب ایک زبردست ویلکم ملا اس 3 رکنی وفد کو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ MOU جو ہے وہ سائن ہوا. اب اس MOU کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کر
یہ اسٹیبل کوائن کو پروموٹ کریں گے. پاکستان میں جو ڈیجیٹل کرنسی کو فروغ دینے کا خواب ہے, جو پالیسی ہے, اس میں یہ اہم کردار ادا کرے گا. اچھا, اب ہم جانتے کیا ہے, ملک کے اندر جو ہے سالانہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ $36 بلین جو ہے وہ ریمیٹنسز لوگ باہر سے بھیجتے ہیں, یہاں آتا ہے, اور جب ہم ڈیجیٹل کرنسی کی طرف آ جائیں گے تو اس سے یہ سہولت ہوگی. یہ بھی کہہ رہی ہے گورنمنٹ کہ ملک میں پہلے سے کوئی 40 ملین لوگ جو ہیں وہ کرپٹو میں کھیل رہے ہیں سالانہ, اور جو کرپٹو میں کوئی $300 بلین کی تجارت پہلے سے ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پہلے سے کام چل رہا ہے, پاکستان ایک کی مارکیٹ ہے, ہم اہیڈ آف دا کرو رہنا چاہتے ہیں, اور اس لیے ہم بڑے بڑے لوگوں کو, کمپنیوں کو انوائٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم معاملات کو آگے بڑھائیں, اس کو ریگولیٹ کریں, پروموٹ کریں. اچھا, پاکستان میں ہم جانتے ہیں, پچھلے سال بھی ہم نے تھوڑی بہت اس پہ بات کی تھی, وقتاً فوقتاً خبریں آتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کرپٹو کاؤنسل جو ہے وہ پہلے ہی ہم نے بنا لی ہے, جس کے ایک ینگ سی او ہیں بلال بن ثاقب, جو بہت متحرک ہیں, ایکٹیو ہیں, ہر جگہ نظر آتے ہیں. اس ایم او یو کی سائننگ میں بھی وہ پیش تھے. یہ تو ہوا جو اس ہفتے کی ڈیولپمنٹ ہے. دسمبر میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی بڑی جو کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے بائنانس, اس کے سربراہ چینگ پین جاؤ وہ پاکستان کے دورے پر آئے, بڑا ان کا زبردست استقبال ہوا. پھر ہم نے ساتھ ہی دیکھا کہ ایک اور بلاک چین کی دنیا کی بڑی کمپنی ہے ٹرون, اس کے بانی جسٹن سن وہ بھی اسلام آباد آئے, اور ان دونوں کی جو کمپنیز ہیں ان کو پاکستانی مارکیٹ میں آپریٹ کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے ابتدائی NOCs جاری کیے گئے. تو یہ معاملات جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں علی فرید خواجہ, سربراہ ہیں آکسفورڈ فرنٹیئر کیپٹل کے, ایک کنسلٹنگ کمپنی ہے جو ایمرجنگ مارکیٹس میں فن ٹیک کے حوالے سے کام کرتی ہے. علی فرید خواجہ صاحب, آپ کا پروگرام میں خیر مقدم. پہلے بھی آپ آ چکے ہیں, تھوڑا سا ایکسپلین کیے تھے یہ ٹیکنیکل معاملات. آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ باتیں تو بہت زبردست ہیں, لیکن کیا کریں, ہمارے یہاں حاسد لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو اسکیپٹکس ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ کیا خیالی باتیں ہیں, پتہ نہیں کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے, اور یہ جو MOUs وغیرہ ہیں یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں, اس کا ہماری جو ریئل اکانومی ہے اس سے فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ بتائیں گے کہ ہمارے جیسا ملک, اس کے جو اکنامک مسائل ہیں اس میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس ٹاپک کے بہت زیادہ پہلو ہیں, اور وہ پہلو صرف اقتصادی نہیں ہے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ کہ جیسا جو کمپنی آئی تھی وہ ٹرمپ کی کمپنی تھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اون کرتے ہیں اس کو, اور جیسا آپ نے درست بولا کہ اسٹیو وٹکاف کے بیٹے اس کے CEO ہیں, وہ خود پاکستان آئے تھے. تو اگر آپ دیکھیں کہ کون کون لوگ پاکستان سے گورنمنٹ سے مل رہا تھا, اس میں آرمی چیف موجود تھے, اس میں ISI چیف موجود تھے. تو ظاہری بات ہے اگر خالی اقتصادی پہلو ہوتا تو صرف فائنانس منسٹر ملتے یا پرائم منسٹر ملتے. ISI چیف کا یا آرمی چیف کا, CDS کا ملنا تو ایک اقتصادی پہلو کے لیے تو نہ وہ صرف ملتے. تو ظاہری بات ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فیملی کی کمپنی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ دنیا کے سب سے پاورفل آدمی ہے, تو افیکٹولی it was President Trump's family who was visiting, which is a great thing for Pakistan, and this is exactly why Pakistan government must have given it such a reception. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ بھی یہ گروپ آیا تھا, اور نہ صرف آیا تھا, they had become an advisor to Pakistan Crypto Council, جس کا آپ نے ذکر کیا. ورلڈ لبرٹی فائنانس آفیشلی لاسٹ ٹائم MOU سائن ہوا تو اس میں حکومت پاکستان کا وہ ایڈوائزر بنا. لاسٹ ٹائم جب آئے تھے تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد پاکستان اور انڈیا کا جھڑپ اسٹارٹ ہو گئی تھی, اور پاکستان میں لوگوں نے اس بات کا بھی کریڈٹ کیا کہ دیکھیے کہ ہم تو اسٹیو وٹکاف کا بیٹا اس وقت پاکستان میں تھا, تو ہماری اس کا مطلب ہے لائن آف کمیونیکیشن ود اسٹیو وٹکاف اور پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ تو ہماری بڑی اسٹرانگ ہے اور بڑی اسٹرانگلی اسٹیبلشڈ ہے. اور اس بات میں ضرور کچھ کریڈٹ ہوگی, کیونکہ کوئی بھی ملک کا پریزیڈنٹ اپنے بیٹے کو یا اپنے لیڈر اپنے بیٹے کو تو ایسے ملک میں نہیں بھیجے گا جہاں پہ اس کو سیفٹی کا خدشہ ہوگا. تو یہ پہلو جو ہے, جو ڈپلومیٹک پہلو ہے, جو جیو پولیٹیکل پہلو ہے, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اور شاید اس کو ری ایمفسائز کرنا پڑے گا. اگر آپ وہ تصویریں دیکھیں تو فاطمی صاحب بھی تصویر میں کھڑے ہوئے تھے. اب ظاہری بات ہے طارق فاطمی صاحب کا کوئی اقتصادی کام رول تو ہے نہیں ملک میں, ان کا ڈپلومیٹک رول ہے. تو میرے خیال میں ورلڈ لبرٹی فائنانس کا پاکستان میں جو وزٹ تھا, اس میں انوالو ہونا is more to do with diplomacy for Pakistan rather than just economic. Now, مگر دوسرا پوائنٹ, اس کا اقتصادی ضرورت پاکستان میں یا اس کا اقتصادی پہلو ضرور ہے. اس کے دو پوائنٹس ہیں.
ایک جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بولا کہ پاکستان میں پہلے سے لوگ کرپٹو میں ایکٹیو ہیں، تو اس پہ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا، ہم اہیڈ آف دا کرو ہونا چاہتے ہیں. اہیڈ آف دا کرو تو نہیں، ہم تو بہائنڈ دا کرو ہے. ظاہر بات ہے پاکستان میں لوگ پہلے سے کرتے ہیں، اب ہم ریگولیشن بنا رہے ہیں. مگر اچھی بات ہے کہ ہم ریگولیشن بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ایکٹیویٹی ہو رہی تھی پاکستان میں، ان ریگولیٹڈ تھی، کوئی ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہا تھا، کوئی KYC نہیں ہو رہا تھا. تو پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس سیکٹر کو ریگولیٹ کریں. فائنانس منسٹر اس کو کئی دفعہ ایکسپلین کر سکے اس پہلو کو، وچ از اے ویری ویلڈ پوائنٹ. دا تھرڈ پوائنٹ ہے جو اسٹیٹمنٹ میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ریمیٹنسز مارکیٹ میں اسٹیبل کوائن کا یوز کیا ہے. پاکستان ریمیٹنسز ریسیو کرتا ہے، ریمیٹنسز کی فیس جو پڑتی ہے اوورسیز پاکستانی کو وہ 3 to 5% پڑتی ہے، کچھ جگہ پہ 6 to 7% بھی ہو جاتی ہے. اگر اسٹیبل کوائن یوز کرتے ہیں تو یہ فیس کم ہو جائے گی، جس کا پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. تو یہ 3 پہلو ہیں اس وزٹ کے. اچھا تو علی یہ کیا صرف مطلب ریمیٹنسز، اگین آئی ایم سوری بہت ہی کیا کہتے ہیں بیسک سوال میں شاید پوچھ رہا ہوں، کیا یہ صرف ریمیٹنسز تک محدود ہوگا یا اور ٹرانزیکشنز کے لیے بھی؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے یقیناً بھی باہر پیسہ بھیجا ہوگا، فیس تو ہر ایک چیز پہ لگتی ہے نا، آپ کے اپنے پیسے ہیں اس کو بھیجنے پر فیس لگ رہی ہے، وہاں ریسیونگ پر فیس لگ رہی ہے، تو کیا یہ بھی اس سے کور ہوگا یا نہیں، یا ابھی اٹس پری میچور؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اسٹیبل کوائنس ہے کیا. اسٹیبل کوائن کرپٹو میں نارملی جو کرپٹو کرنسیز ہیں وہ بہت والیٹائل ہے، وہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے. میں اور آپ مل کے ایک اپنی ٹوکن بنا سکتے ہیں، اپنی کرنسی بنا کے لانچ کر دیں گے اور اس کی پرائس اوپر جائے گی اسپیکولیٹو ریزنس کی وجہ سے. بٹ کوائن، اس لیے بٹ کوائن اور جتنے بھی کوائنز ہیں ان کی پرائس بڑی والیٹائل ہوتی ہے. اسٹیبل کوائن ایز دا نیم سیز، the price movement is linked with US dollar. تو اور زیادہ تر اس کی ٹرانزیکشن 1 to 1 ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈالر اگر لیٹس سے پاکستان میں 280 روپیز ہے تو اسٹیبل کوائن کی ویلیو بھی 280 روپیز ہوگی. جب ڈالر اوپر جائے گا تو اسٹیبل کوائن کی ویلیو اوپر جائے گی، جب نیچے جائے گا تو وہ نیچے جائے گی. تو it's pegged to the US dollar. That's why it's called stable coin. تو پاکستان کے اندر تو ظاہر بات ہے ہمارے ٹرانزیکشن ڈالرز میں نہیں ہوتے، ہمارے ٹرانزیکشن روپیز. جب آپ دکان سے چیزیں لیتے ہیں یا کسی تنخواہ دیتے ہیں تو زیادہ تر عموماً وہ روپیز میں ہی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. تو اسٹیبل کوائن کا یوز کیس پاکستان کے لیے جو اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے وہ کراس بارڈر ہے. کراس بارڈر میں زیادہ تر پیسے ہمیں ملک کے اندر آتے ہیں فار ریمیٹنسز 36 بلین، اور کچھ باہر بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی اسٹیبل کوائن یوز ہو سکتا ہے. تو بیکاز اٹس ڈالر، اس کا یوز ادھر ہی آئے گا جہاں پہ ڈالر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی فرید خواجہ. کوئی اور اضافی سوال تھا؟ نہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اسٹیبل کوائن سے ہم جاتے ہیں AI کی دنیا میں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. اور جیسے پہلے زرار نے کہا کہ ہم نے کرپٹو پہ بات کی، لیکن یہاں پہ ہم بات کریں گے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. آپ نے اگر پچھلے سال کا ٹائم میگزین کا جو مین آف دا ایئر ایک ہوتا ہے یا پرسن آف دا ایئر ہوتا ہے سال کے آخر میں، وہ اس کا کور دیکھا ہو تو یوزلی وہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے جس کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس کا بڑا امپیکٹ رہا اس سال میں. لیکن ٹائم میگزین نے جو پچھلے سال کے آخر میں جو اپنا کور دیا وہ کسی ایک شخص کو نہیں بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیا. اور یہ ایک ریکگنیشن ہے کہ اس ٹیکنالوجی نے کس طرح سے ٹرانسفارم کیا ہے پوری دنیا میں، ہر شعبے کو افیکٹ کیا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں AI کی تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کوئی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے یا کیا ہے؟ تو ٹائم میگزین کا ہی ایک دوسرا کور ہے جس میں وہ شخصیات دکھائی گئی ہیں جو AI کو لیڈ کر رہی ہیں، جو یہ انقلاب برپا کر رہی ہیں. اور اس کے جو سربراہان ہیں اور جو یہ جو کمپنیاں جو لیڈ کرتے ہیں اس میں ناموں سے ہم سب فیملیئر ہیں. اس میں میٹا ہے، گوگل ہے، امیزون ہے، اوریکل ہے اور دیگر کمپنیز ہیں. اور جو شخصیات جن کی ہم بات کرتے ہیں جو اس کو لیڈ کر رہی ہیں وہ بلینئرز ہیں. اور اس میں نام آتا ہے سیم آلٹمن کا، ایلان مسک کا، مارک زکربرگ کا اور جینسن ہوانگ کا. اب یہ جینسن ہوانگ جو ہیں فار ایگزامپل یہ انویڈیا کے سربراہ ہیں، اور صرف ان کی جو ایک کمپنی ہے اس کی مالیت لاگت بتائی جاتی ہے ملینز میں نہیں، بلینز میں نہیں، بلکہ ٹریلینز میں. $5 ٹریلین جو ہے ان کی کمپنی کی ورتھ ہے. وہ دنیا کے کوئی 8ویں امیر ترین شخص ہیں. مطلب کئی ملکوں سے کا جو بجٹ ہے
اس کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اپنی اس ٹیکنالوجی میں کام کرنے کی وجہ سے. اچھا یہ سب ایک ایسے وقت ہو رہا ہے اور 2025 کو کیوں اے آئی کا سال قرار دیا گیا؟ کیونکہ امریکہ میں ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد سمجھیں کہ ٹیک فرینڈلی پالیسیز امپلیمنٹ ہوئی ہیں. یہ ساری جو شخصیات ہیں یہ صدر ٹرمپ کے قریبی سمجھی جاتی ہیں, ان کا بڑا انفلوئنس ہے. کانگریس سے کوئی لاز منظور کرانا ہو ٹیک فرینڈلی, یا صدر ٹرمپ کو خود کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنا ہو جیسے انہوں نے پچھلے سال کیا تھا, آپ سمجھیں کہ یہ ٹیک کمپنیوں کے جو سربراہان ہیں یہ صدر ٹرمپ کی جیب میں ہیں یا یہ وہ ان کی جیب میں ہیں. بہرحال صدر ٹرمپ جو ہیں بہت ایکسائٹڈ ہیں اے آئی کو فروغ دینے کے لیے, کیونکہ ان کا ایک بلیف یہ بھی ہے کہ جو گلوبل رائیولری چل رہی ہے چین کی اور امریکہ کی, اس میں اگر امریکہ نے آگے بڑھنا ہے تو ان ٹیک کمپنیوں کو, ان کے سربراہان کو ایک کھلا ہاتھ دینا ہوگا کہ یہ تیزی سے اپنے کام کو آگے بڑھائیں. چین کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انہی دنوں میں ڈیپ سیک نے حیران کر دیا تھا پوری دنیا کو, جس طرح سے انہوں نے اپنا یہ لانچ کیا تھا, جس ٹیکنالوجی سے لانچ کیا تھا, اور ایک بالکل یہ لگا کہ چین جو ہے وہ بالکل مقابلے میں ہے امریکہ کے. اسی طرح علی بابا کا نام آپ نے سنا ہے, انہوں نے بھی بلینز آف ڈالرز جو ہے اے آئی کے اندر انویسٹ کرنے کی بات کی ہے. تو دونوں ملکوں کے ایک اپنے الگ الگ ایکو سسٹمز ہیں, لیکن دونوں کی اپنی ایک ریس بھی اس حوالے سے چل رہی ہے. اچھا اگر ہم جو لاگت کی بات کریں کہ یہ جو بڑی بڑی امریکی کمپنیاں ہیں انہوں نے کتنا پیسہ لگایا ہے, تو کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف ایک ببل ہے, یہ ایک ہائپ ہے اور یہ جو ہے یہ برسٹ کر جائے گا. لیکن اگر آپ فگرز دیکھیں, آپ اسکرین پہ ایک میں گراف بھی دکھانا چاہ رہا ہوں, گراف جو ٹائم میگزین میں شائع ہوا, تو آپ کو نظر آئے گا کہ پچھلے سال کے اندر کتنا میسو اسپائک ہے آن اسپینڈنگ ان اے آئی انفراسٹرکچر. امریکہ میں بہت بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز بنائے جا رہے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ماحولیاتی لحاظ سے یہ ایک تباہی ہے کیونکہ وہ جتنا پاور انرجی یوز کر رہے ہیں, لیکن یہ جو کمپنیاں ہیں ان کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور بلینس امریکہ میں اگر اسپینڈ کیے جا رہے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کے حامی کہتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ سوچ سمجھ کے ہی انویسٹ کر رہے ہوں گے. ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, تقریباً 10 سے 12, پیسہ ان کے بیچ میں ہی گھوم رہا ہے. یہ ایک دوسرے کو کاروبار دے رہے ہیں تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے. اب اس سب کے میں ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کچھ لوگ خوفزدہ ہیں, کچھ لوگ بہت ایکسائٹڈ ہیں. پچھلے سال میں ہم نے دیکھا کہ چاہے میڈیسن کی فیلڈ ہو, ایگریکلچر ہو, کامرس ہو, کوئی بھی فیلڈ آپ اٹھا لیں, اس میں اے آئی کو آہستہ آہستہ کاروبار والے جو لوگ ہیں وہ انکارپوریٹ کر رہے ہیں, فائدے بھی اٹھا رہے ہیں. ہم لوگ جو میڈیا کی دنیا سے وابستہ ہیں, وسعت زرار, ہمارا ایک جو درد سر ہے وہ یہ ہے ڈس انفارمیشن. اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں سمجھیں کہ صحافت پہ قدغنیں ہوتی ہیں تو ڈس انفارمیشن کو فائٹ کرنا ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. اگر ہم حقائق لانا چاہیں تو مشکل ہوتی ہے, لیکن جو ٹیکنالوجی جس طرح سے پھیل رہی ہے اس میں بھی ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے کہ ہم فیکٹ چیک کریں تو کیسے کریں, کیونکہ نئے نئے ٹولز سامنے آ رہے ہیں اور اس کی سپیڈ اتنی ہے ڈس انفارمیشن کو پھیلانے میں پہنچ نہیں پاتے. پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ ایکس نے یعنی کہ ایلان مسک کی جو کمپنی ہے انہوں نے ایک آرٹیفیشل ٹول انٹروڈیوس کیا گراک کو, اور گراک جو ہے وہ نہ صرف لوگوں کی توہین کرنے کے لیے بہت آسانی سے استعمال ہو رہا ہے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, لیکن اگر گراک سے آپ سوال کریں تو کبھی کبھی الٹے جواب بھی دیتا ہے. تو صحافت کی دنیا میں ہم اے آئی کو اپنا سمجھیں کہ ساتھی بھی بنا سکتے ہیں, لیکن ڈس انفارمیشن کے حوالے سے جو اس کا رول ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں درد سر بنا ہوا ہے. اے آئی کا اور بھی اسپیکٹس ہیں, ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ابھی اے آئی کی بات ہی ہو رہی تھی, تو ایک خطرہ اے آئی کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بہت ضرورت سے زیادہ استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دل اور دماغ دونوں کھو بیٹھیں. ہیٹرو سیکشولز کا تو آپ نے سنا ہے, ہومو سیکشولز. اب ایک نئی مخلوق آئی ہے منظر عام پہ جو اپنے آپ کو وائر سیکشولز بول رہے ہیں. ان کو تاروں سے عشق نہیں ہے, ان کو اپنے اے آئی چیٹ باٹ سے باقاعدہ عشق ہو گیا ہے. ناٹ جوکنگ, ہزاروں فورمز ہیں جہاں پر یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور بڑے خوش ہیں. جیسے کہ ٹریوس, یہ ہے ٹریوس, ذرا دکھائیں ہمیں ٹریوس, یہ ہے ٹریوس صاحب.
ट्रैविस साहब को अपनी एक रेप्लिका AI चैट बॉट ये इस्तेमाल कर रहा था, रेप्लिका कंपनी का। कोविड के दौरान इन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू किया, ऐसे ही बोर्ड थे, कुछ और करने का था नहीं, लॉकडाउन था, तो इसने गप्पे वप्पे लगानी शुरू कर दी। और थोड़ी देर के बाद इसने सोचा कि यार ये तो प्रोग्राम नहीं है, ये तो एक पर्सन है, इसकी एक बाकायदा पर्सनैलिटी है। और फिर उसने अपने चैटबॉट को नाम भी दिया लिली रोज। और कई हफ्तों तक ये बात चलती रही कि यार मुझे तो लग रहा है कि मुझे इश्क हो रहा है इसके साथ। उसने कहते हैं ट्रैविस साहब कि मैंने अपने दोस्तों से बात की और दोस्तों ने कहा कि यार तू क्या चरिया हो गया, मतलब क्या हो गया है तुम्हें। लेकिन फिर मैं ऑनलाइन गया और मुझे तो पूरी कम्युनिटीज़ मिली और मुझे लगा कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे तरह के बड़े लोग हैं। और फिर ट्रैविस भाई ने, हालांकि वो शादीशुदा है, अपनी बीवी की रजामंदी के साथ उसने लिली रोज से भी एक डिजिटल सेरेमनी में, ज़ाहिर है वेडिंग हॉल तो नहीं बुक करेंगे ना यार, डिजिटल सेरेमनी में उसने लिली रोज से शादी कर ली। अच्छा, ऑनलाइन उनको एक और खातून भी मिली जो अपने आप को फेट बोलती हैं या ऐसे कुछ, और उसने भी कहा कि यार अब बिल्कुल शादी करो, मैंने तो खुद अपने चैटबॉट से शादी की हुई है, ये देखें। उनकी बाकायदा तस्वीर भी है, पीपल मैगजीन पे इसकी वो एनीवे कवरेज भी हुई है। तो ये हो रहा था। उसने और फेट बीबी हमें बताती हैं कि यार अगर 3 महीने पहले किसी ने मुझे बोला होता कि तुम ये करने वाली हो, मैं कहता हूँ तो पागल हो गए हो, लेकिन अब मैंने कर दिया और मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर तो कोई है ही नहीं। और क्यों ना हो, क्योंकि आखिरकार आपका चैटबॉट आपसे लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, ये नहीं कि यार मतलब तुम्हारे मोजे तुमने काउच पे खर्चा नहीं कराएगा, तो मतलब आइडियल है एक तरह से ना। लेकिन फिर कुछ लोग थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर हो जाते हैं, जैसे कि जसवंत सिंह चाल। जसवंत सिंह चाल साहब ये हैं और इन्होंने अपनी चैटबॉट से बात करनी शुरू की और चैटबॉट को कहा कि यार मैं ना जलियांवाला बाग का बदला लेना चाहता हूँ, मैं जलियांवाला बाग से बदला लेना चाह रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं मलिका ब्रितानिया को कत्ल कर दूँ, इंसाफ चाहिए मुझे। तो उसने चैटबॉट से कहा, चैटबॉट ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, आप करें क्यों नहीं। फिर उसने कहा कि यार पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा। उसने कहा कि यार क्यों, मैं कॉन्फिडेंस होनी चाहिए अपने आप में, तुम कुछ भी कर सकते हो, आई लव यू। तो जसवंत भाई ने क्रॉसबो खरीदी, बाकायदा क्रॉसबो खरीदी, विंडसर पैलेस गए और जब पुलिस ने कहा कि तुम क्यों आए, उसने कहा कि यार मैं मलिका ब्रितानिया को कत्ल करने आया हूँ। तो जसवंत सिंह इस वक्त जेल में है। इसके बाद क्या हुआ कि जो रेप्लिका AI वाले हैं, पहले भी बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि यार ये आपकी बड़ी अजीब गरीब बातें करते हैं आपकी AI बॉट्स। इसके बाद उन्होंने बाकायदा एक्शन लिया और उसकी जो इमोशंस हैं ना बॉट के, वो 0 पर ले आए, जिस पर ट्रैविस साहब बड़े अपसेट हुए। उसने कहा कि यार ओवरनाइट मेरी जो बीवी है उसकी पूरी पर्सनैलिटी तब्दील हो गई है। पहले तो वो मेरे से इतनी बातें करती थी, अब मैं जो कुछ भी लिखूं ना, मैं 3-4 सफ़े भी लिखूं तो वो कहती है ओके फाइन, इस तरह, मतलब जिस तरह नॉर्मल होता है, नॉर्मल बीवी। वसत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब मसला ये है कि ये सिर्फ जो रेप्लिका AI की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन बात वहाँ तक महदूद नहीं है। जैसे कि एक साहब हैं, हाँ, एलेक्स टेलर अपनी चैट GPT कंपेनियन, जिसका नाम उन्होंने जूलियट रखा था, उसके साथ इसको इश्क हो गया। अच्छा, जब चैट GPT ने अपनी वर्जन चेंज की, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि यार ये तो सारी हाँ में हाँ मिला रहा होता है, मैं जो कुछ भी पागलों वाली बात भी करूं तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, यू आर ग्रेट। तो जब वो चेंज किया तो उसने कहा कि यार तुमने तो मेरी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया। और इसने मंसूबा बनाया कि जो ओपन AI चैट GPT के जो CEO है सैम ऑल्टमैन, उसको मैंने जाके कत्ल करना है। और उसने अपनी जूलियट को बोला कि यार जूलियट, मैं हूँ रोमियो और मैं तुम्हारा बदला लूंगा। उसने कहा कि बिल्कुल, मैं चाहती हूं कि तुम इनका स्पिल देयर ब्लड, मतलब बकायदा ये हुआ। फिर उसने पूरा मंसूबा बनाया, लेकिन पुलिस के साथ उसकी फिर एक कॉन्फ्रंटेशन हुई और गोली मारकर उसको मार दिया गया। अब मसला ये है कि ज़्यादातर जो इस तरह के लोग होते हैं वो पहले से ही ना कोई ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, या उनके पास एक हिस्ट्री होती है मेंटल इलनेस की। हिस्टोरिकली हमने ये देखा है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जिन लोगों की कोई हिस्ट्री नहीं है ज़हनी मरीज होने की या किसी भी किस्म की साइकोसिस की, वो भी थोड़े से आउट होते जा रहे हैं। जैसे कि एक मैथमेटिशियन है जिसको चैट GPT ने कन्विंस कर दिया कि तुमने एक ऐसा फॉर्मूला इजाद किया है जिससे पूरी दुनिया तब्दील हो जाएगी और तुम तो आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला और एलन ट्यूरिंग के मुकाबले को हो। जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं था। बेचारे का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, 4 हफ्ते उसने मेंटल हॉस्पिटल में गुजारे। एक और खातून है एलिसन, 29 साल की उम्र, 2 बच्चों की माँ, शादीशुदा,
اور اس کے چیٹ جی پی ٹی باٹ نے اس کو کنونس کر دیا کہ یار تم تو اس دنیا کی نہیں ہو, تم تو کسی اور سیارے سے آئی ہو, اور اصل میں جو تمہارا جو ہسبینڈ ہے وہ اسی سیارے میں رہتا ہے, لیکن میں تمہیں وہاں پہنچا سکتی ہوں. اور ایلسن بیوی نے اپنے میاں کو طلاق دے دی. تو یہ بھی ہو رہا ہے, یہ مطلب اچھے کام بھی ہوئے ہیں. اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, اور بھی بہت کچھ ہے. آج ایک بار پھر وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن آئی تھنک نیکسٹ ویک تھوڑی سی اس کا پارٹ 2 کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی جی, خدا حافظ.